ڈھونڈنا پڑے گا وہ کس کے بندے ہیں. کیونکہ یہ تو ہے رحمان کے بندے، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ دعا بھی رحمان سے کرتے ہیں، رزق بھی رحمان سے مانگتے ہیں، اولاد بھی رحمان سے مانگتے ہیں. رحمان نے تو تمہیں قبول کیا نہیں. تو ڈھونڈنا، جب مل جائے تو پھر سب کچھ اسی سے مانگنا جس کے تم بندے ثابت ہو جاؤ. ہاں تو اب یہ ہیں علامتیں کس میں؟ جو عبادت سے نہیں تھکتے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اس کے اندیت میں ہیں، جو اس کے قرب میں. ویسے تو جعفر نقوی میرے ہر سامع کو اس وقت تک ڈھونڈ لینا چاہیے کہ کون ہیں یہ لوگ، مگر نہ، میں کبھی بھی اپنی ذات پر تفسیر بالرائے کا الزام برداشت کر سکتا ہی نہیں. ہاں میں قرآن کے وارث سے پوچھوں گا. وہ جس قبیلے کی طرف نشاندہی کریں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اندیت اور قرب میں رہتے ہیں، تو بس وہی ہوں گے. جاگنا، صادق آل محمد سے مفضل پوچھ رہا ہے کہ رجعت کیا ہے. بڑی طویل و عریض حدیث ہے، تقریباً 20-22 صفحات پر مشتمل. پورا اشرا میں صرف وہی حدیث پڑھوں تو ختم نہیں ہوگی. اس میں ایک جملہ جواب دیتے دیتے اچانک یہ آیت تلاوت کی تمہارے امام ششم نے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمانوں پہ جو رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں، زمین کے باشندوں کا مالک بھی میں، جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں. سرکار صادق رکے، فرمایا یا مفضل، لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ هُمُ الْجَانُ وَالْبَشَرُ وَكُلُّ ذِي حَرَكَةٍ مَنِ الَّذِينَ عِنْدَهُ. فرمایا اے مفضل، آسمانوں پر رہتے ہیں فرشتے، زمین پر رہتے ہیں جن، بشر اور ہر متحرک جانور. من الذین عندہ، وہ کون ہیں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں. قد خرجوا من جملۃ الملائکۃ والبشر، جو نہ فرشتوں جیسے ہیں نہ بشر جیسے ہیں. مفضل حیران ہو کے کہتا ہے مولا میں کیا جانوں، خود فرمائیں. اب پہلے قسم سن لو مجھ سے، اگر میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ اپنی طرف سے، خدا کرے یہی میری زبان پہ فالج گر جائے اور میں بولنے کے لائق نہ رہوں، دم آخر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، آل محمد مجھے اپنے روبرو آنے نہ دیں، منبر حسینی پہ اس سے بڑی بد دعا ہے کوئی؟ اور اتنی بڑی قسموں اور بد دعاؤں کے بعد جو شک کرے اپنے باپ کا نہیں مانگا ہوا نطفہ ہے. جب مفضل نے کہا مولا خود بتائے کون ہے وہ، اپنے سینے توحید گنجینا کی طرف بلا تشبیہ اشارہ کر کے فرمایا نحن الذین عنده ولا کون قبلنا. فرمایا اس کے قرب میں رہنے والے ہم 14 کے سوا کون ہو.
फरमाया नहनु अल्लज़ीन इंदहु वला कौन क़ब्लना, फरमाया वो हम ही तो हैं जो उसकी इंदियत में हैं। और आगे कह रहे हैं नकवी साहब कि ला कौन क़ब्लना, कायन नहीं फरमाया मौलाना, कौन क़ब्लना, फरमाया हम तो वो हैं, हमसे पहले होने वाला तो क्या, हमसे पहले तो होना भी नहीं था। हमसे पहले होना भी नहीं था। है? अब देखें, बहरोज मिंबर के करीब है, ये एक तरफ है, क्योंकि एक बंदा है ना। अब एक तरफ शाकिर भाई आ जाएं, एक तरफ इकराम भाई आए, इधर नकवी साहब आ जाएं, आगा जी आ जाएं, जहीर जैदी आ जाएं, इसी तरह 14 बंदे मिंबर के इर्द गिर्द आ जाएं, घेर लेंगे ना। ये अब 14 आदमियों ने हैं और फिर तू मानता है। फिर मसलन सूरह सजदा में है, अभी मैं देखता हूं कि मानते हो या नहीं। सूरह सजदा में है मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफी, अल्लाह कहते खबरदार, न मेरे बगैर कोई वली है न मेरे बगैर कोई शफी है। जब हस्र कायम कर दिया, अब हालांकि यहाँ निशानी तो नहीं है, वहां कम से कम निशानियां तो है कि जमीन व आसमान वाले नहीं जानते, जो इससे अलग अलग रहते हैं वो जानते हैं। यहाँ तो निशानी भी कोई नहीं, हस्र ही हस्र है कि अल्लाह के बगैर न कोई वली न कोई शफी। नबी को शफी क्यों कहते हो? नबी को वली क्यों कहते हो? और शियो तुम अली को वली क्यों समझते हो? नहीं, ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो जुल्म है। दुआ खैर पढ़ के आना पड़ेगा आज, कि आज के बाद ना नबी को वली कहोगे ना अली को वली मानोगे, ठीक है ना? क्यों? कि भला ये तो आयत है, हस्र। चलिए आगे एक और आयत सुना देता हूं, सूरह कहफ में है मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, फरमाया ना तो मेरे बगैर कोई वली है और ना ही मैं हुक्म में, फैसले में किसी को अपना शरीक बनाता हूं, बस हर फैसला मुझे अल्लाह से लिया करो। नहीं तो फिर आज दुआ खैर पढ़ो कि मौलवी से लेकर नबी तक किसी से ना कोई मसला पूछोगे ना किसी से कोई फैसला कराओगे। यहां अल्लाह खुद कह रहा है ला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, कि मैंने किसी एक को भी हकम होने के मामले में शरीक नहीं किया। नहीं, यहां तो दुआ खैर पढ़ नहीं रहे हो, हालांकि वो साहब कह रहा है कि मेरे बगैर कोई वली नहीं, तुम दो वली और मान रहे हो उसके अलावा। वो कह रहा है मेरे बगैर कोई शफी नहीं, तुम नबी को शफी बना रहे हो। यहां तुम्हें तौहीद के जख्म नजर नहीं आए? इल्म गैब पर क्यों नजर आए? जिस तरीके यहां मरहम लगा लोगे ना जख्मों पर, तो एक गैब का फाहा भी रख देना। और आओ, तुमसे क़यामत तक तहलील नहीं होती। मैंने जब अल्लाह से पूछा ये चक्कर क्या है, ये मैं किसी को हकम बनाने में शरीक नहीं करता। मैं इकराम भाई कुरान पढ़ रहा था, सूरह निसा की आयत ने तवज्जो मज़ूर कर, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम है मोहम्मद, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन बन सकता ही नहीं जब तक दीनी दुनियावी झगड़ों में तुझे अपना हकम न बनाए। पालने वाले, आखिर ये क्या चीज़तान है, मुझे तो तूने लट्टू की तरह घुमा दिया। उधर कहता है कि मैं किसी को हकम बनाने में शरीक नहीं करता,
ادھر میرے سر پہ تلوار لچکا دی کہ میں مومن ہی نہیں جب تک نبی کو حکم نہ بناؤں، آواز قدرت ہزیان نہ بن، بک جاہل نہ بن، حکم میں ہوں، تو مجھ تک لگا مجھ سے پوچھنے، تیری رسائی ہے مجھ تک، جب نہ تو مجھ تک آئے نہ میں تجھ سے ملوں۔ میں نے درمیان میں اپنے حبیب کو رکھا جس نے اسے حکم بنایا، اس نے مجھے بنایا۔ اسی طرح ولی میں ہوں، میں نے علی کو ولی بنایا، نبی کو ولی بنایا تاکہ تمہیں خبر ہو جائے کہ جو انہیں ولی مانے اس نے مجھے مانا۔ میری ولایت کیا ہے تم نہیں جانتے، یہ دونوں بھائی بتائیں گے۔ میں فیصلے کیسے کرتا ہوں تمہیں خبر نہیں، یہ بتائیں گے۔ اسی طرح غیب کا مالک میں ہوں، غیب میں ہے کیا کیا یہ بھی یہ بتائیں گے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سو گئے ہو، میں نے کہا تھک گئے ہو، سونے کا تو الزام ہی نہیں لگایا، جاگ تو رہے ہو۔ کیوں بھائی میں پابند ہوں، جب خود ہی چھڑوانا چاہتے ہو تو بس ٹھیک ہے۔ زمین و آسمان سے باہر نہیں رہتے، غیب دان تو نقوی صاحب مجھے وہ بھی نظر آتے ہیں، رہتے زمین پر ہیں، غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، اور ایک بھی مولوی نہیں دیکھا میں نے، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں، کہ جس نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ کیسے غیب دان ہو گئے۔ پتہ نہیں اپنے نبی سے کیا وٹ ہے مسلمانوں کو۔ یہ شرف کلمہ گویوں کو ملا ہے، ہاں اپنے نبی کو نیچے کھینچ رہے ہیں، نہیں جانے دینا اوپر۔ ہر امت نے اپنے نبی کو اونچا اڑانے کی کوشش کی ہے، جتنے پر نہیں تھے اس سے بھی زیادہ، اور تیرا نبی اتنا اونچا تھا کہ جہاں جبریل کے شہ پر نہیں پہنچے تو اسے نہیں چلا رہا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے جو علی ولی لوگ پڑھنے والے ہیں ان کا شرف تو اور اونچا ہے۔ مولا اللہ نے وہ دیا ہے، بندہ لگے خدا، اور ہر مقام پہ پستی میں اتارنے کی کوشش، ان کے لیے انکار ہے۔ پہلے نہیں، ہمیں ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ نوح پڑھو۔ کون سا سورہ؟ نوح۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے طوفان کیوں بھیجا، طوفان نوح کیوں آیا، کہتے نوح نے مجھ سے کہا تھا دلیل کے ساتھ، اس لیے ہم نے طوفان بھیج دیا۔ پڑھنے والے کیا دلیل؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح نے کہا تھا اے میرے رب زمین پہ ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ۔ ایمان سے کہو
کبھی ایک ایس ایچ او نے دوسرے تھانے کی حدود میں رہنے والے مجرم کو پکڑا، بھیجا کچھ بھائی کہ جاؤ جو میرے تھانے سے باہر رہتا ہے اسے گرفتار کر کے لاؤ؟ ایک ضلع کے حاکم نے دوسرے ضلع سے مجرم پکڑا؟ دوسرے صوبے میں رہنے والے کو ایک صوبے والے وزیر اعلیٰ یا گورنر نے پکڑا؟ دوسرے ملک میں رہنے والے کو کسی سربراہ مملکت نے پکڑا؟ بابا حدود ہیں اپنی اپنی. ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کی حد تھی اس کی اپنی قوم. یہ پوری زمین پہ پر پھیلا کے مانگ رہا ہے لا تذر علی الارض، پوری زمین پہ ایک کافر بھی نہ چھوڑ. اللہ نہ کہتا اپنی حد تک رہے، اپنی قوم کو غرق کر. یہ ساری زمین کا کیا جرم ہے؟ دلیل دی ہے نوح نے اور اللہ نے مان لی ہے. فرمایا انک ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑ دیے تو پھر جانتا ہے کیا ہوگا؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے یہ. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا یا فاجر ہوگا یا کافر ہوگا. نہیں، اگر تم تھک گئے ہو تو بات دوسری ہے. اللہ نے طوفان بھیج دیا. صاحب یہ نہیں کہا اے عالم الغیب میں ہوں یا تو ہے. کہنا چاہیے تھا نا اللہ کو تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ آج کے بعد مومن پیدا نہیں ہوگا؟ نوح جو اتنے سے علاقے پر حجت ہے، اس کا غیب تو قیامت تک کے صحن میں دیکھ رہا ہے، اور جو پہلے سے حجت ہی عالمین پر ہے. ان کا غیب کیا ہوگا؟ اچھا، عیسیٰ کا ایک دعویٰ ہے، اور شاکر بھائی سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کیونکہ پہلا رسول ہے نوح، آدم رسول نہیں ہے، جانتے ہو نا؟ پہلا رسول نوح اور آخری میرے رسول سے پہلے آخری عیسیٰ. اسی لیے دو ہی مثالیں دے رہا ہوں میں، درمیان میں سارا کچھ سمجھ جاؤ. کلیہ ہے، فلسفہ ہے. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. سوچ لو اگر تھکن ہے تو اسے میں کب چھیڑوں گا؟ آغا مظہر میں شدید تھکا ہوا ہے، نہیں جو جو نیچے ہوتے جا رہے ہو نا. ہاں جی، کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، خلق کرتا ہوں. اخلق کو خلق کرتا ہوں. کسی نے شاہد بھائی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ خالق اللہ ہے یا عیسیٰ، کسی نے نہیں کہا کہ توحید زخمی ہو گئی ہے. یہ آخر توحید ہمیشہ علی سے ہی زخمی کیوں ہوتی ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں. اور دوسرے مقام پر اللہ کہہ رہا ہے اذ تخلق، یاد ہے کہ جب تو خلق کرتا تھا. عیسیٰ کو اللہ خالق مار رہا ہے کہ میں پھونک ماروں وہ اذن الہی سے اڑ جائے گا. اور انہیں بتاتا نہ چلو نا کچھ آپ، اسی اذن اللہ کو دیکھ کر بے اذن اللہ تو ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے اذن اللہ کا منکر کون ہے، اور پھر بے اذن اللہ کا یہ مقصد ہے کہ حجت خدا جب کچھ کرنے لگے پہلے اللہ کے نام درخواست لکھتی ہے.
کہ مجھے اجازت ہے ایسا کرنے کی؟ اچھا میں جو بول رہا ہوں اس وقت منبر سے اللہ کے اذن کے بغیر بولو، تم جو سن رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کہتے ہو نا، اس کے اذن کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. پھر تم داد دینے سے پہلے اللہ سے پوچھتے ہو ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں لفظ بولنے سے پہلے اکرام پوچھتا ہوں اللہ سے لفظ بولوں یا نہ بولوں. اپنے سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہو خدا کی حجتوں کو؟ اپنے برابر تو سمجھ لیا کرو. اور اذن اللہ کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. اور نبی صاحب پھر میرا چیلنج ہے پوری کائنات میں بے اذن اللہ کی شاگردی مثالیں دو ہیں. تیسری مثال کوئی مائی کا لال پیش کر دے بیعت کر لوں گا. ایک مثال قرآن میں ہے، ایک حدیث میں. قرآن میں عیسیٰ کی، حدیث میں علی کی، بس. یا قرآن میں عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ بے اذن اللہ کر رہا ہوں، یا حدیثوں میں علی نے کہا کہ میں جو بھی کرتا ہوں بے اذن اللہ. نہیں، ایک بات پر میں کہوں کہ میری مجال نہیں، اور میرے شاگردوں میں عاقل رضا، جعفر رضا، تہذیب رضا یہ فکرہ بول جائیں اس کے بغیر، میں تو کہوں میری کیا مجال، اور یہ نہ کہیں کہ میری کیا مجال. سوچو گے تو ضرور چکر کیا ہے. استاد کہتا ہے میری کیا مجال، شاگرد کہتے نہیں. جبریل ایک چھوٹا سا شاگرد ہے علی کا، مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دینے آیا ہے. کہہ رہا ہے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک زکی فرزند عطا کروں. نہیں، مجھے پورے قرآن میں 50 لاکھ کا چیک مجھ سے لے لو، کہیں دکھاؤ کہ جبریل نے کہا ہو بے اذن اللہ. اب کوئی ٹیکا لگاؤ ان کو، ان کی تھکن اترے. جبریل نے نقوی صاحب بے اذن اللہ نہیں کہا، بقائے میں دینے آیا ہوں. اور اللہ نے بھی نہیں ڈانٹا، اے بیٹا دینا تیرا کام ہے، یہ میرا. یہ بے اذن اللہ کے بغیر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے بجائے بغیر دوسری مثال سن لو. تخت بلقیس آنا ہے ملک سبا سے. سلیمان بن داؤد کہتا ہے کوئی باکمال، کتنی دیر میں لے آئے گا؟ آصف بن برقیہ کہہ رہا ہے انا اوتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا آنکھ کے واپس آنے سے پہلے. پوری جائیداد لکھ دیتا ہوں، کہیں بے اذن اللہ دکھاؤ. یہ وجہ کیا ہے؟ علی کا شاگرد، علی سے چھوٹا ولی، وہ بے اذن اللہ نہیں کہتا، بلکہ کوئی باکمال نہیں کہتا. یا قرآن میں عیسیٰ کہتا ہے بے اذن اللہ، یا حدیث میں علی. چکر کیا ہے لاہور والوں پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کیونکہ پوری کائنات میں عیسیٰ اور علی ہی ایسے ہیں جنہیں جاہلوں نے خدا کہا ہے. عیسیٰ کو بھی خدا کہا گیا، علی کو بھی اللہ سمجھا گیا.
اس لیے دونوں حفاظت توحید کی خاطر کہتے ہم جو بھی کر رہے ہیں باذن اللہ کریں. کے لیے. اور چونکہ آصف بن برخیہ کو کسی نے خدا نہیں کہا، اس نے باذن اللہ نہیں کہا. جبریل کو کسی نے اللہ نہیں کہا، اس نے باذن اللہ نہیں کہا. سلیمان بن داؤد کو کسی نے خدا نہیں کہا، اس نے باذن اللہ نہیں کہا. تو معلوم یہ وہ حجت خدا پر واجب نہیں باذن اللہ کہنا. واجب ہوتا تو پھر ہر حجت کو کہنا پڑتا. ہاں جنہیں اللہ کہا گیا وہ صرف حفاظت توحید کے لیے. اور آؤ دیکھو بس نقوی صاحب بات ختم ہو گئی. میں نے جو پیغام پہنچانا تھا آج کے مجلس میں پہنچ گیا کہ میں خلق کرتا ہوں پرندہ، مٹی خمیر کروں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا، میں پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا. آگے وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اب دوسری بار آ رہا ہے باذن اللہ. میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں شفا میں دیتا ہوں، لے کر نہیں دیتا. ابرئ میں دیتا ہوں. ماں کے پیٹ سے جو برس کا بیمار پیدا ہو اسے شفا میں دیتا ہوں. واحیی الموتى مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ. اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور آؤ میں تمہیں غیب کی خبریں بتاؤں. میں بتاؤں کیا کیا کھا کے آئے ہو. میں بتاؤں تمہارے گھروں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. بڑی مہربانی نوازش بندہ پروری کی آپ نے نعرہ لگایا. کیوں لگایا یہ مجھے خبر نہیں، کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. آپ نے دیکھا کہ جب خالق ہونے کی بات تھی نقوی صاحب کہا یہ باذن اللہ ہے. جب مردوں کو زندہ کیا کہا یہ باذن اللہ ہے. جب غیب کی بات بتائی آگے باذن اللہ نہیں کہا. تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاں بڑی بات تھی وہاں باذن اللہ کہا، جو چھوٹی بات ہے یہاں باذن اللہ کیوں کہوں؟ تو مردوں کو زندہ کرنا بڑی بات، شفا دینا بڑی بات، خلق کرنا بڑی بات، غیب دان ہونا چھوٹی بات. شفا 14 کے لیے مانتے ہو، وہ تو فطرس تک مانتے ہو. مردوں کا زندہ کرنا مانتے ہو، وہ تو ہزاروں کا مانتے ہو. اور جو چھوٹی بات ہے اور نہ اہالیان لاہور، پتہ نہیں آپ کو علماء نے بتایا یا نہیں، آپ نے پوچھا یا نہیں، کیونکہ آپ نے پوچھنے کی عادت چھوڑ دی. مولوی صاحبان نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی. یا پر سہل انگاری تو ہوگی. پتہ ہے جب یہ سارے دعوے کیے ہیں عیسیٰ نے، اور فقط دعوے نہیں کر کے دکھائے. عمر کتنی تھی عیسیٰ کی جانتے ہو؟ نہیں؟ آؤ مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر بطول کی قسم، ڈنگے کی جو جاؤ تحقیق کرو، علماء محققین سے، علماء ربانیین سے پوچھو. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اس وقت عمر 7 سال تھی، دوسری ہے 8 سال تھی. نہیں تمہارے جو سروں سے گزر گیا ہے، اور اس میں قصور شاکر رضوی کا ہے جو پڑھنا بنائے پڑھنا کہتا ہے بس پڑھتے رہو، چاہے یہ تھک جائیں، چاہے سو جائیں، چاہے خراٹے لیتے رہیں. اسی لیے تو بات سر سے گزر رہی تھی نا. 7 سال کا عیسیٰ خالق بھی ہے، شافی بھی ہے، محیی بھی ہے،
عالم الغیب بھی ہے. ڈوب مر، عیسائی بن جا، یہودی ہو جا، چھوڑ دے محمد کا کلمہ. عیسیٰ 7 سال کا عالم الغیب، تیرا نبی 40 سال کا بھی عالم الغیب. رسول پھر رسول ہے. اس کے مسیح کو دکھاؤں. ختم ہو گئی جب نبی میری بات. کسی نے کوئی بات پوچھی امیر کائنات سے، ابھی جملہ اکرام امام ختم نہیں ہوا تھا، ٹھک سے میرے مولا نے جواب دیا. ششدر حق کا بکا ہو کے وہ شخص کہتا ہے ما سرا کا یا علی، یا علی کتنی جلدی آپ نے جواب دے دیا. مولا فرماتے کم من اصحاب اللہ، یہ دیکھ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. اس نے ٹھک سے کہا 5. مولا نے فرمایا ما اسرا کا یا رجل، کتنی جلدی جواب دے دیا. میں کتنی جلدی جواب دے دیا. کہا مولا اس میں کمال کون سا ہے؟ ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے. فرمایا جاہل کائنات کا کون سا گوشہ ہے جو علی سے اوجھل رہتا ہے؟ بس جیتا رہو، آباد رہو، خوش رہو، ختم بات. اچھا یہ بتاؤ، جو کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھے، یہی تو کل رات میں نے یہیں پہ بات چھوڑی تھی نا. یہ عالم الغیب نہیں، یہ تو ناظر الغیب ہے. اچھا یہ بتاؤ، سارے حلالی موالی بتانا، عالم بڑا ہوتا ہے یا عارف؟ عارف. عالم کہاں بڑا ہوتا ہے؟ عالم جاننے والا. آپ سارے نہیں جانتے کہ اللہ ہے. عارف ہو اللہ کے؟ اللہ کا عارف تو آدم بھی نہیں ہے. جی اللہ کے عارف کائنات میں ہیں ہی 2. لا یعرف اللہ الا انا والی. تیرے نبی نے کہا اللہ کا عارف یا میں ہوں یا علی. بس اسی لیے حدیث میں اکرام بھائی یہ نہیں آیا کہ من لم یعلم امام زمانہ ہی، من لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، جانے بغیر نہیں. جانتے تو سارے شیعہ ہیں کہ 12واں ہے. خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھنا ہے اور